بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تن تنہا اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد آقا دو جہاں سرور کون و مکان حاجی و رہبر کے دوارے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مطہر و والد کے رکھا کروڑا درود و سلام. آج دے جمعے دے خطبے دے اندر گزشتہ جو موضوع شروع کیتا سی حضرت آدم علیہ السلام کا اس دے اوپر اور حابیل اور قابیل کا واقعہ اس دے اوپر انشاءاللہ بیان ہوئے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو کتاب مینو کتاب و سنت کے مطابق بیان کرن دی اور پھر میرے سمیت سب سارے سمجھ کے عمل کرن دی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 10 مقامات کے اوپر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیتا. سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے 5 جگہ تے حضرت آدم علیہ السلام دا اور ملائکہ دا ذکر کیتا ہے. اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر 4 مرتبہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ کے حوالے نال جو آپ قرآن مجید کے اندر آیات مبارکہ اللہ نے نازل کی ہیں انہوں کا ذکر موجود ہے. سورہ انعام کے اندر بھی 5 جگہ تے اللہ پاک نے انہوں کا تذکرہ کیتا ہے. سورہ اعراف کے اندر 2 جگہ تے، سورہ انفال کے اندر 3 جگہ تے، سورہ ہود کے اندر 2 جگہ تے، سورہ یوسف کے اندر 1 مرتبہ، سورہ رات کے اندر 2 مرتبہ، سورہ ہجر کے اندر 3 مرتبہ اور سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے 5 مرتبہ اور سورہ اسراء کے اندر. یعنی کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی صورت جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیتا
کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جب ابتدا کرنے لگے اللہ پاک تو فرشتیاں کو پہلے مخاطب کر کے کیا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا، وہ تو لے کے زمین تے بھیجن تک، پھر زمین تے بھیجن تو بعد حابیل اور قابیل کے واقعے تک، پھر اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام کتنی دیر اس دنیا دے رہے، سارا قصہ اللہ رب العالمین نے انہاں سورتوں کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر بھی ہے، سورہ حج کے اندر بھی ہے، سورہ کہف کے اندر بھی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، سورہ مومنون کے اندر بھی ہے، سورہ فرقان کے اندر بھی ہے، سورہ سجدہ کے اندر بھی ہے، سورہ احزاب کے اندر بھی ہے، سورہ سبا کے اندر بھی ہے، سورہ فاطر کے اندر بھی ہے، سورہ صافات کے اندر بھی ہے، سورہ صاد کے اندر بھی ہے، سورہ زمر کے اندر بھی ہے، سورہ فصلت کے اندر بھی ہے، سورہ شورا کے اندر بھی ہے، سورہ زخرف کے اندر بھی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہے، سورہ نجم کے اندر بھی ہے، سورہ تحریم کے اندر بھی ہے، سورہ حاقہ کے اندر بھی ہے، سورہ معارج کے اندر بھی ہے، سورہ مدثر کے اندر بھی ہے، اور سورہ نبا کے اندر بھی ہے، سورہ فجر کے اندر بھی ہے، اور سورہ قدر کے اندر بھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کوئی ایسا سوارا، کوئی ایسی صورت جو مقام و مرتبے کے لحاظ نال اپنا مقام نہیں رکھ دی، اللہ نے اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے۔ کلی اگر آیات ہی پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے ہی اگر بیان کیتا جائے تو تقریباً میرے خیال کے مطابق صرف پرانی آیات اور اس کا ترجمہ پڑھ کے ہی اگر بیان کیتا جائے تو کم از کم 10 جمعے لگ سکتے ہیں، سارے ٹائم کے حوالے کا 10 جمعے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا زیادہ موضوع طویل وہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے آج میں انشاءاللہ اس کا اختتام کروں گا۔ تو بہرحال انبیاء کے نام ایک جو خیال ہے کہ انبیاء کے کولوں جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی نہیں جو ساڈی غلطی ہے، اللہ رب العالمین وہ غلطی انہاں کولوں کرواتا ہے، اسی آپ کرتے ہیں، لیکن انبیاء اس واسطے کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی جو ہوتے ہیں نا معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انہاں کو اللہ رب العالمین غلطیاں کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ اس دے امتی جو ہے اس تو سبق حاصل کر لے۔ تو انبیاء کی غلطی امت کے واسطے سبق ہوتا ہے، امت کے واسطے اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے، پہلو ایک ہوتا ہے انہاں کو سمجھان دا کہ ہاں بھائی تسی اس طریقے دے نال اگر تہاڈے کول غلطی ہو گئی تو پھر اس طریقے دے نال تسی اس غلطی دا ازالہ کرنا ہے۔ تو یہ کہنا حضرت آدم علیہ السلام کا کل قیامت دے دن کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو میں غلطی کی تھی کہ اللہ پاک میرے کولو اس بارے کے اندر کچھ نہ لے، یہ غلطی وہ غلطی نہیں ہے، یہ صرف انہوں کا ڈر ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ جو انہوں یہ الفاظ ادا کرنے کے مجبور کرتی ہے کہ آج دے دن جی اگر اللہ نے میرے کو پوچھ لیا، پتا انہوں بھی ہے کہ آج دے دن اگر اللہ رب العالمین نے میرے کو پوچھ لیا ہاں بھئی آدم میں تینوں منع کیتا سی کہ یہ پھل نہیں کھانا، تو پھر کیوں کھاتا؟ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے جس کی وجہ سے نال اس معاملات یہ الفاظ ادا ہوئے، یہ غلطی ہوئی، اور یہ الفاظ ہوتے کہ کل قیامت کے دن کہنے نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی لمبی حدیث ہے کہ حضرت آدم کو جان گئے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ نال پیدا کیتا، بڑی تھوڑی تو وہ تو وہ جو بات ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھو اس وقت جدو یہ ساری امت نو یہ کیا جائے گا بے شک میرا بڑا مقام ہے، اللہ نے میرے اپنے ہاتھ نال پیدا کیتا ہے، میرے اندر اپنی روح نو پھونکیا ہے، لیکن میں ایک گناہ کر بیٹھا سا، اللہ نے مینوں منع کیتا سا۔
تو میں پھل کھا لیا تو جی آج اللہ نے میرے کو پوچھ لیا، جی آج اللہ نے میرے کو پوچھ لیا تو پھر میں کی جواب دیا گا؟ کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیدے کو اللہ نے پوچھ لیا نا کیوں، آپ نے فرمایا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی زندگی دے سارے اعمال ضائع ہو گئے کہ جس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تو یہ عمل کیوں کیتا ہے۔ تو آپ اور اللہ پاک سن ایسے لوگوں کے اندر شامل نہ فرمائے، آمین۔ اللہ ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے کہ جس بارے کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک آپ نے پھر دعا بھی سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ دعا کریا کرو اللہ میرا حساب نہیں چھوٹا یا حساب، چھوٹا حساب۔ اس لیے اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے اے جڑا غریب ہے پریشان نہ ہوئے، غریب بندہ پریشان نہ ہوئے، امیر پریشان ضرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب بندہ امیر تو 50,000 سال پہلے کی جنت کے اندر چلا جائے، امیر تو۔ غریبی امتحان ہے، بذات خود ایک امتحان ہے، اور جس نے اس زندگی نو صابر اور شاکر بن کے گزار دیتا اللہ رب العالمین اس کا صلہ اس کو دے گا، اجر دے گا۔ اس لیے مت خیال کریا کرو نہ کہ اللہ کے رونے رویا کرو اللہ تو سانو غریب ہی کیوں پیدا کیا۔ اس غریبی کے اندر بھی تیرے واسطے اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، اگر تو اس خیر نو سمیٹنا چاہے، اگر اس خیر نو تو حاصل کرنا چاہے تو پھر ہے تیرے واسطے خیر، وگرنہ خیر نہیں۔ اور آپ نے غریبی تو پناہ بھی منگی، فقر تو پناہ بھی منگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقیری تو پناہ طلب کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فقر تو پناہ منگی، کیوں؟ فقر جو ہے انسان کو نہ شکرہ بناتی ہے، نہ شکرہ جو ہے انسان کو جہنم کے اندر چھوڑتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نہ شکری اللہ بولو کی کرتا رہتا ہے، اللہ انہوں دیتا ہے، انہوں دیتا ہے، مینوں کیوں نہیں دے رہے، مینوں کیوں نہیں دے رہے، شکوے شکایتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ تو شکوے شکایتہ کرنا ہی جڑا ہے اس کے واسطے وبال جان بن جائے گا اور جہنم کا باعث بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ اگر تسی بھی اپنے آپ کو اس چیز کو بچانا ہے اور سن لو، جڑے غریب نے وہ سن لو غور دے نال اس حدیث کو، جو امیر نے وہ بھی سن لیں اس حدیث کو، سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا کیا میرے صحابہ جو اس ناشکری تو بچنا چاہتا ہے نا، اپنے تو کتے نہ دیکھ، اپنے تو اوپر والے نو نہ دیکھ، اپنے تو تھلے والے نو دیکھ۔ مطلب اور تو اگر 2 ٹائم کی روٹی کھانا ہے تو انہوں ویک جڑا 1 ٹائم کی روٹی کھانا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ 1 ٹائم کی کھانا میں تے تو مینوں تے 2 ٹائم کی دے رہا ہے۔ تیرے کول سائیکل ہے تو موٹر سائیکل والا ویک، تو پیدل والے ویک، یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں تو سواری دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو نیچے وال ویکھے گا پھر تو شکر گزار بن جائے گا۔ اور کی حکم ملیا ہے کہ اپنے تو نیچے وال ویکھنا ہے، اسی کی کرتے ہیں اوپر وال ویکھتے۔ انسانی فطرت ہے، فطرت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے نا کہ کیدنا انسان کو اگر ایک سونے دی بادی مل جائے وہ کہتا میری 2 ہو جان 2 مل جان تے وہ کہتا 3 ہو جان 3 ہوندی ہے تے کہتا 4 ہو جان، فطرت ہے، اس سے کوئی شک نہیں۔ اور فطرتی بات جو ہے اس نے لیکن کیا کی گیا ہے کہ بے شک یہ حرص رکھنا کو غلط نہیں ہے، فطرت کے اندر شامل کیتا گیا، ساری چیز فطرت ہے، بندے دی فطرت کے اندر شامل کیتا گیا، ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لینا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان ختم کر لینا، صحیح اور غلط کی پہچان ختم کر لینا، اور پھر غربا دا حق کھا لینا، اللہ کے رستے کے اندر خرچ نہ کرنا، یہ مجرم بن جاتا ہے۔
مجرم بن جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے تو کسی کو پیسے نہیں ہے, اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا تو مزدوری کر کے جا کے لے آ کے پیسے دے دیتے. اللہ کے نبی اے پکڑو, میں کچھ نہیں کر سکتا تھی, لیکن میرے کو پیسہ نہیں تھی, لیکن آج تھی مزدوری کر کے میں لے آ کے سارے پیسے کو آپ دے دیں. تو اس لیے میرے بھائی کے میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں, ہر بات کو ذہن نشین رکھو, سمجھو, اپنے تو نیچے والے کو دیکھو. تو ایک غلطی جو حضرت آدم علیہ السلام سے بولو ہوئی, ایک غلطی کو غلطی نہیں ہے, لیکن تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ تو یہ الفاظ انہوں نے ذہن کے اندر. اور جتنے بھی انبیاء کرام نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قیامت کے دن جو کہنا ہے وہ غلطی انہوں نے بولو اللہ نے کروائی ہے, اللہ نے کروائی ہے, اور انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی تھی. نبی کوئی بھی کام اپنی مرضی نہ کرتا ہی نہیں. یہ سب انبیاء کی شان ہے کہ اپنی مرضی نہ کوئی کام نہیں کرتے. وہ ہجرت کرتے رہے ادو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر ہجرت کرتے رہے. اس لیے یہ جتنے بھی انبیاء دے کول غلطیاں ہوندیاں نے, یہ اس تو بعد آن والے یا انہاں دے امتیاں واسطے انہاں دے اندر عبرت اور نصیحت اللہ رب العالمین نے رکھی. حضرت یونس علیہ السلام دے کول اللہ نے غلطی کروائی کہ مچھی دے پیٹ سے چلے گئے ہیں. اتھوں کی سبق ہے؟ جلد بازی. ساڑھے واسطے کی سبق ہے؟ جلد بازی نہیں کرنی. تو انبیاء کی جتنی بھی غلطیاں نے وہ غلطی نہیں ہے, لیکن اس غلطی اسی اس واسطے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک اگر دوسرا کوئی بندہ کرے تو یہ غلطی ہے, انبیاء کرن تے وہ غلطی نہیں ہے. اس واسطے لفظ غلطی کا استعمال کرتے کہ پتہ چلے کہ واقعہ یہ غلطی ہے. انبیاء دے کولوں کروائی جاتی ہے, لیکن تساں تے میں اسی بذات خود اس غلطی کو کرتے ہیں. اس واسطے انبیاء کی غلطی جو کروائی گئی ہے اللہ نے وہ کولوں پوچھ نہیں کرنی, لیکن جڑی اسی کیتی ہے وہ اسی جواب دے ہونا, اس کا اسی جواب دے ہونا. اس واسطے اللہ رب العالمین نے حضرت دے بیٹے جو حابیل اور قابیل انہوں کا ذکر کیتا اپنے قرآن مجید کے اندر. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جوڑا پیدا ہوتا سی, جوڑا پیدا ہوتا سی, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. جڑا اس مرتبہ کا جوڑا پیدا ہویا انہوں کا آپس سے نکاح نہیں ہوتا. جڑا وہ تو بعد جوڑا پیدا ہوتا سی انہوں دونوں کا آپس کے اندر ہوتا سی, انہوں دونوں کا آپس کے اندر نکاح کیتا جاتا سی. جو اس دی بہن ہے وہ دوسرے دی بہن بھرا دے نال وہ نکاح کیتا جاتا ہے. جو اس دی بہن ہے وہ اس دے بھرا دے نال نکاح کیتا جاتا ہے. یعنی کہ یہ اس وقت جدوں انسانی تخلیق کی شروعات ہے, انسانی تخلیق کی شروعات ہے. یہ تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ بھائی جی بہن بھرا کا نکاح جائز ہے, یہ اس وقت انسانی تخلیق کی شروعات ہے, اس لیے اس وقت یہ جائز سی. لیکن جویں جویں اگے باتیں کی بلکہ پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب دوسرے نبی آئے اور اللہ نے اس وقت ہی انہوں نے حرام قرار دے دیتا. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر آ کے بہن بھرا کا رشتہ حرام ہوا, وہ پہلے ہی ہو گیا. صرف حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی تک جب دیکھا کہ ہن بڑھوتری زیادہ ہو گئی ہے, ہن افزائش زیادہ ہو گئی ہے, پیدائش زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر اس وقت اس کو ختم کر دیتا کہ ہن اج تو بعد بہن بھرا کا نکاح جائز نہیں. اس لیے مت خیال کرے کہ اس وقت اسی جدوں افزائش نہیں سی ہے, شروعات نے تخلیق کی شروعات ہے, تو اس واسطے اس وقت کا ہی جائز ہے. تو پھر
ہویا کہ ایک جڑی حابیل دی ہمشیرہ سی وہ بہت زیادہ خوبصورت سی، اور قابیل دی جو ہمشیرہ سی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں سی۔ قابیل دی جو ہمشیرہ سی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں سی۔ ہن اس وقت دے رواج کے مطابق یا اس وقت دے اس انسانی جو اللہ رب العالمین نے جو اس وقت قانون بنایا ہے وہ تحت تو آپ مخالفتی نال ہونی سی، لیکن وہ چاہتا سی کہ میری اپنی ہی سگی بہن دے نال، یعنی کہ جڑی میرے نال جمی ہے وہ دے نال، کیونکہ وہ حسین سی خوبصورت سی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں سی، وہ کہتا سی میری اپنی ہی بہن دے نال نکاح ہو جائے۔ تو اتوں کی سبق ملتا ہے، اتوں سبق کی ملتا ہے کہ حسن و جمال دیکھ کے انسان کو بہکا بھی بہک بھی جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے فتنیاں دے وچوں ایک فتنہ مال ہے، دوسرا فتنہ عورت ہے۔ میری امت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے اندر فتنیاں کے اندر سب تو بڑا فتنہ کون ہے؟ ایک مال ہے، ایک عورت ہے۔ اور یہ تو پہلے بھی پرلا چلتا ہے، پرلا چلتا ہے، پرلا ہی باندھ جی، پرلا ہی باندھ جی۔ تو اس لیے اس نے کیا کہ میں اپنی ہی بہن کے نال نکاح کرنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے پھر دیتا کہ ہاں بھائی قربانی کیتی جائے۔ پہلی قربانی جو کیتی گئی اس بنیاد پہ کیتی گئی کہ ہاں بھائی فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین جس دی قربانی نو قبول کر لے گا اس دی بات نو من لیا جائے گا، کیونکہ اس وقت فرشتہ نہیں سی آ رہے، فرشتے دا نزول نہیں سی۔ اللہ رب العالمین نے الہامی صورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نو یہ چیزاں جویں الہامی صورت کے اندر اللہ نے اوپر کلمات سکھائے، تو ایسے ہی الہامی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نے کو ایک کروایا کہ ہاں بھئی قربانی کی دی جائے گی، جس دی قربانی قبول ہو گئی اس دی بات نو مان لیا جائے گا۔ اگر حابیل دی بات قربانی قبول ہو گئی تو پھر اس دی بات نو مان لیا جائے گا، اس دی اپنی سکی بہن دے نال نکاح کر دیا جائے گا۔ اگر قابیل دی قربانی اللہ دے ہاں قبول ہو گئی اور قبولیت کا معیار کی تھی کہ اس قربانی دے جانور نو پہاڑ دے اوپر لے جا کے رکھ دتا جاتا، بجلی آتی، آسمانی بجلی آتی، اور وہ بجلی اس کو جلا کے راک کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی اس کی قربانی نو جلا کے راک کر دیتی، دوسری ویسے ہی پئی رہتی، اور کوئی اس کو کھاتا نہیں سوائے چرند پرندے آتے، کیڑے مکوڑے۔ انسان کو کھان کا حکم نہیں سی۔ تو حابیل جو اپنی بہن کے نال نکاح کرنا چاہتا سی، اس نے دل کے اندر اس چیز کا غرور ہے کہ میری بات منی جائے گی اور میں زبردستی منواؤں گا اپنی بات کو، اس کے دل و دماغ کے اندر چیز موجود ہے، اور اس نے قربانی کا جانور ایویں نہ خوبصورت نہ موٹا تازہ، ٹھیک ہے، وہ لے کے تے بھی کہنا ہاں جی رسمی گل کرنی ہے، کام بھی وہی ہونا جڑا میں کہنا،
ادھر رسمی کرنے لگے ہیں کام. میرے فیصلہ میری ذات تو علاوہ قبول ہی نہیں. جو میں فیصلہ کیتا وہی میرے قبول ہے, باقی میرے قبول نہیں ہونا. اس واسطے اس نے بہت خیال ہی نہیں رکھا اس چیز کا کہ جہاں خیال قابیل نے رکھا. قابیل نے موٹا تازہ مہنگا خوبصورت اس نے جناب اللہ کے رستے دے اندر قربان کر دیتا ہے. اس دے مقابلے دے اندر حابیل نے جو مہنگا دیتا ہے وہ بالکل ہی نہ دیکھنے دے اندر خوبصورت نہ ویسے ہی کیا نہ وہ موٹا تازہ لاغر جی. کیوں کیتا اس نے؟ کیونکہ وہ فیصلہ پہلے ہی قبول کرنے واسطے تیار نہیں سی. اللہ نے قرآن کے اندر ایسے جگہ دے اگے اعلان کر دیتا ہے کہ دنیا تک انما یتقبل اللہ من المتقین. جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو اللہ کی رضا واسطے کام کرتا ہے, وہ ہمیشہ یہ چیز ذہن نشین رکھتا ہے کہ میں اللہ کو وہ چیز دینی ہے جو مینوں پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے اور مینوں بھی وہ پسند ہے, میں وہ چیز دینی ہے. جی مینوں بھی پسند نہیں بس ایویں نسبت کرنے لگا